الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المخبتين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأضلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع إلى الأرض فطيبوا بها نفسا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس دنیا میں انسانیت کی بقا کے لیے دو چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. وہ دو چیزیں ہوں گی تو نسل انسانی کو بقا رہے گی. ان میں پہلی چیز ہے جذبہ قربانی، جذبہ ایثار. اگر نسل انسانی سے اس چیز کو نکال دیا جائے تو انسانیت تباہ ہوگی. جب تک انسانیت کے اندر قربانی دینے کا جذبہ موجود ہے، ایثار کا جذبہ موجود ہے، اس وقت تک انسانیت باقی رہے گی اور ترقی کرتی رہے گی. اور دوسری چیز ہے خود غرضی. اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ خود غرضی تو ایک بری صفت ہے، اس کو تو انسان کے عیبوں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے بقائے انسانی کے لیے اس کا بھی اپنی حد میں ہونا ضروری ہے. دیکھیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کے اندر تو صرف جذبہ قربانی کا ہوتا ہے. پیدائش سے پہلے کے جو مراحل ہیں ان میں بھی ماں قربانی دیتی ہے. پھر عین پیدائش کے وقت بھی تکلیفوں کو برداشت کر کے ماں قربانی دیتی ہے، اور پیدائش کے بعد جب تک دودھ پینے کا زمانہ ہے اس وقت تک بھی ماں قربانی دیتی ہے، اپنے آرام کی بھی اور اپنی ہر چاہت اور خواہش کی، صرف اپنی اولاد کی خاطر. اور اس کے برخلاف اولاد کے اندر جذبہ خود غرضی کا ہوتا ہے. اس کو جب بھوک لگے گی وہ روئے گا، جب اس کو تکلیف ہوگی وہ روئے گا. اپنی اس خود غرضی کی وجہ سے ماں اس کے بہت سارے کام کر رہی ہوتی ہے. تو اگر اس بچے میں خود غرضی نہ ہو، یعنی وہ بھوک پر نہ روئے، تکلیف پر وہ نہ روئے، اپنی غرض کا کسی طریقے سے اظہار نہ کر سکے، تو پھر اس تک نعمتوں کا پہنچنا مشکل. اور اگر ماں کے اندر جذبہ قربانی نہ ہو تو پھر اس بچے کی صحیح طرح تربیت کرنا اور نشو و نما یہ بھی مشکل. اب ان دو چیزوں میں جو دوسری چیز ہے خود غرضی، وہ انسان کے اندر ویسے ہی موجود ہے. اس کو انسان کے اندر پیدا کرنے کے لیے کسی مشق کی ضرورت نہیں، کسی تربیت کی ضرورت نہیں. ہر شخص کے اندر ایک اپنی غرض کی چاہت ہوتی ہے اور خود غرضی کے اندر وہ مبتلا ہوتا ہے. لیکن جو پہلی چیز ہے جذبہ قربانی، وہ انسانوں کے اندر کم ہے. اس کو پیدا کرنے کے لیے باقاعدہ مشق کی ضرورت ہے.
باقاعدہ تربیت کی ضرورت ہے۔ اسی جذبہ قربانی کو پیدا کرنے کے لیے ہر سال مسلمانوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ذوالحجہ کے مخصوص دنوں میں 10، 11 اور 12 کے دنوں میں قربانی کو کرنا واجب قرار دیا گیا، تاکہ اس قربانی سے انسانیت کے اندر قربانی کا جذبہ باقی رہے، وہ مان نہ پڑ جائے۔ تو اس لیے ہر قربانی کرنے والا وہ اس طرف توجہ کرے کہ اس قربانی سے میرے اپنے اندر، میری طبیعت کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یا ابھی بھی میں صرف خود غرضی کے اندر ہی مبتلا ہوں۔ اگر قربانی کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کو قربانی کا ایک اہم سبق حاصل ہو رہا ہے، اس کو قربانی کی ایک حکمت حاصل ہو رہی ہے، ایک اس کو بہترین فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے کہ قربانی ہمیں اور کیا سبق دے رہی ہے۔ قربانی کی تاریخ کا جو واقعہ ہے، اسی واقعے سے یہ اسباق مستنبط ہوتے ہیں اور نکالے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو کڑا امتحان آیا اور آزمائش آئی، وہ یہ تھا کہ ان کو اپنے والد اور اپنے گھر والوں کے خلاف توحید کی دعوت دینے کا حکم ہوا، حالانکہ پورا گھرانہ، پورا خاندان شرک میں مبتلا تھا، حتیٰ کہ باپ بھی شرک میں مبتلا تھا، لیکن ان کو حکم ہوا کہ اپنے والد کو دین کی دعوت دو، توحید کی دعوت دو۔ اس امتحان میں کامیاب ہوئے۔ والد کو کہا اذ قال لأبی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان کیوں ایسے کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ دیکھتا ہے، اس میں تو کوئی صلاحیت ہی نہیں ہے اور آپ پہ کوئی کام بھی نہیں آ سکتا، آپ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن باپ نے نہیں مانا، باپ نے کہا کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، گھر سے نکال دوں گا۔ وہاں سے نکل کے گھر والوں کو چھوڑا۔ دوسرا امتحان یہ آیا کہ اپنی قوم کو اب دعوت دو۔ قوم بھی شرک میں مبتلا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کے بعد قوم کو دعوت دی، قوم نے بھی نہیں مانا اور ان کے لیے آگ جلا کر ان کو آگ میں ڈالنے کا انتظام کیا اور آگ میں ڈالا گیا۔ مفسرین کی روایت کے مطابق 7 دن تک یا 40 دن تک وہ اسی آگ میں رہے۔ اللہ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم کے لیے گلزار بنا دیا۔ تیسرا امتحان آیا کہ جب بڑھاپے کی اولاد جو شیرخوار تھی، اس کو اور اپنی بیوی کو ایک لقدق بیابان اور جنگل میں چھوڑنے کا حکم ہوا۔ وہاں پہنچے اور اپنی بیوی بچے کو چھوڑا، نہ وہاں آبادی تھی، نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام تھا۔ اللہ کا حکم یہ تھا کہ بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ۔ اب بیوی ہاجر پوچھ رہی ہیں کہ ہمیں یہاں کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ ہمارے لیے کوئی انتظام کر کے جا رہے ہیں، یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ کوئی جواب نہیں دیا۔ جب کئی دفعہ پوچھنے کے بعد بیوی نے کہا اللہ امرک، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا۔ تو فوراً ان کے منہ سے کیا نکلا؟ اذن لا یضیعون اللہ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ بھی ایک امتحان تھا، اس میں کامیاب ہو گئے۔ اب جب بچہ بڑا ہوا، دوڑنے کے قریب پہنچا، بھاگنے دوڑنے لگا، حکم ہوا کہ اس کو ذبح کرو۔ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کر نکلے، پیچھے شیطان انسانی شکل میں بی بی ہاجر کے پاس پہنچ گیا اور کہا کہ بی بی جانتی ہو ابراہیم اسماعیل کو لے کر کیوں گئے ہیں؟ کہا جنگل میں لکڑیاں چننے کے لیے گئے ہیں۔ کہا کہ نہیں، تم تو بھولی بھالی ہو، سیدھی سادھی ہو، وہ تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے گئے ہیں۔ تو بی بی ہاجر نے کہا کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کوئی باپ اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا کہ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ مجھ کو میرے پروردگار کا یہ حکم ہے، اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں۔ تو بی بی ہاجر نے فوراً کہا جب اللہ کا حکم ہے تو ضرور ان کو اپنا بیٹا ذبح کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے، چونکہ وہ خاندان نبوت کی حرم تھیں، ان کی تربیت کیسی ہوئی تھی۔ جب یہ بات آ گئی کہ اللہ کا حکم ہے تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اب تو ایسا ہی ہونا چاہیے، لخت جگر قربان ہو رہا ہے تو اس کو ہونا چاہیے۔ وہاں جا کر بیٹے کو لٹا دیا، ہاتھ پیر باندھ دیے، اب چھری چلا رہے ہیں تو چھری نہیں چل رہی۔ اوپر سے آواز آئی قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا۔ جو اوپر دیکھا تو جبریل امین مینڈھا لے کر کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب بیٹے نے یہ ماجرا دیکھا کہ اوپر جو ہے وہ جبریل امین مینڈھا لے کر کھڑے ہیں اور میرے باپ ان کو دیکھ رہے ہیں اور باپ کے منہ سے کلمات نکلے، جبریل امین نے اس کو سن کر فوراً کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب بیٹے نے دونوں باپ کے اور جبریل امین کے کلمات کو سن لیا تو اس کے منہ سے نکلا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ کو اپنے محبوبوں کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے رہتی دنیا تک اس کو لازم کر دیا کہ 9 ذوالحجہ کی صبح سے لے کر 13 کی عصر تک ہر نماز کے بعد مسلمانان عالم یہ پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ساری جو قربانیاں ہو رہی ہیں، اس میں سبق کیا ہے؟ سبق یہ ہے کہ انسان کے اندر
کامل طور پر جذبہ اطاعت ہونا چاہیے۔ یہ قربانی کا ایک اہم سبق ہے۔ ہر مقام پر دیکھیے، جہاں حکم ہوا باپ کو دعوت دو، اطاعت کی، حکم ہوا قوم کو دعوت دو، اطاعت کی، حکم ہوا اپنی بیوی اور بچے کو تنہا جنگل میں چھوڑ دو، اطاعت کی، حکم ہوا بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر دو، اطاعت کی۔ کہیں یہ نہیں پوچھا اے اللہ میں اپنے بیٹے کو کیوں قربان کروں، اس جنگل میں بیوی بچوں کو کیوں چھوڑوں، یہاں تو کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں۔ اس میں یہی سبق ہے کہ انسان کو چاہیے جب اللہ کا حکم آ جائے تو اس میں صرف اطاعت ہو، اس کے بعد یہ نہ سوچے کہ میری عقل میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، میرے سماج کے مطابق ہے یا نہیں، اور میری خواہش کے مطابق ہے یا نہیں۔ صحابہ کرام میں یہی جذبہ تھا، وہ کیا کہتے تھے؟ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی اليسر والعسر والمنشط والمکرہ، مشکاۃ شریف کی روایت۔ ہم نے پیغمبر پر بیعت کی ہے، پیغمبر کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ کس چیز کی بیعت کی ہے؟ سنیں گے اور مانیں گے، سننے اور ماننے پر بیعت کی ہے، چاہے خوشحالی اور فراوانی کی حالت ہو، مال و دولت ہو، بیوی بچے ہوں اور خوب اسباب اور وسائل موجود ہوں، چاہے تنگ دستی کی حالت ہو، چاہے ہماری طبیعتوں کے اندر وہ بات آ رہی ہو، طبیعتیں اس کی طرف چل رہی ہوں اور اس پہ کوئی بوجھ نہ ہو، اور چاہے طبیعتوں کے اوپر بوجھ ہو، دونوں ہی حالتوں میں ہم نے پیغمبر کی سننی اور ماننی ہے۔ یہی جذبہ تھا ان کے اندر، یہ اطاعت و اتباع کا جذبہ ہے۔ آج اگر قربانی ہم نے کی اور ہمارے اندر اطاعت و اتباع کا جذبہ پیدا نہیں ہوا تو ہمیں قربانی کا سبق حاصل نہیں ہوا۔ اگر ہم نے اللہ کے حرام کردہ کو نہیں چھوڑا اور وہاں ہم نے اپنے مفادات کو سامنے رکھا، ہم نے اللہ کے فرائض کو نہیں چھوڑا اور اس پر پابندی سے جمے رہے، تو پھر تو یہ بات ہے کہ ہمیں قربانی کا سبق حاصل ہو گیا۔ لیکن اگر اس کے خلاف ہوا کہ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اپنے مفاد کو آگے کیا جا رہا ہے، تو ہم سے قربانی کا سبق فوت ہو گیا۔ دوسری چیز وہ ہے جذبہ ایثار و قربانی، یہ بھی قربانی کا اہم سبق ہے۔ جیسے کامل اطاعت سبق ہے، ایسے ہی ایثار بھی ہو۔ صحابہ کرام کے اندر کتنا یہ مادہ موجود تھا کہ قرآن کریم گواہی دے رہا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی جانوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود محتاج ہوتے ہیں۔ ایک جنگ کے موقع پر ایک بھائی اپنے بھائی کو تلاش کرتا ہوا جا رہا ہے، راستے میں اس کو بھائی زخمی حالت میں ملتا ہے اور وہ اس سے پانی مانگتا ہے، یہ پانی لے کر اس کے قریب جاتا ہے، اس بھائی کو اپنے قریب ایک اور زخمی کی کراہنے کی آواز آتی ہے اور اس کی آواز تکلیف کی آتی ہے، یہ کہتا ہے کہ پہلے اس کو پلاؤ، اس کو ضرورت ہے۔ یہ بھائی وہاں پہنچتا ہے تو اس کے قریب تیسرے کی آواز آتی ہے، تو یہ دوسرا کہتا ہے کہ وہاں چلے جاؤ، پہلے اس کو پانی پلاؤ، حالانکہ یہ دونوں جاں بلب ہیں اور انتقال کا وقت قریب معلوم ہو رہا ہے، لیکن اس موقع پر بھی اپنی جان پر، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ چنانچہ وہ شخص جب تیسرے کے پاس پہنچتا ہے تو وہ جاں بحق ہو چکا ہوتا ہے، پہلے کے پاس آتا ہے تو وہ بھی رخصت ہو چکا ہوتا ہے، اور دوسرے کے پاس پہنچتا ہے تو اس کا بھی انتقال ہو چکا ہوتا ہے، اور سب ہی پیاسے اپنی جان اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، لیکن اپنی ذات کو کسی اور کے اوپر ترجیح نہیں دیتے۔ اس لیے اس عید کے موقع پر، اس قربانی کے موقع پر ہر قربانی کرنے والا اپنے آپ کو ٹٹولے، کیا میرے اندر یہ ایثار کا مادہ آ گیا؟ ہمارا ایثار کا عالم تو یہ ہے، ہم تو بیوی کی ایک بات برداشت نہیں کر سکتے، اولاد کی ایک بات برداشت نہیں کر سکتے، ذرا سی بات پر غصہ آ جاتا ہے، دوستوں کے ساتھ رویہ ہمارا اچھا ہوتا ہے، باپ ایک بات کہہ دے تو اولاد کی پیشانی پر بل آ جاتے ہیں۔ اس حد تک ایثار نہیں ہو رہا، حالانکہ یہ تو فرائض میں داخل ہے، تو دیگر چیزوں میں غرباء، فقراء اور مساکین کے ایثار وہ کہاں سے آئے گا؟ ہر سال قربانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ہم اپنے اندر جذبہ ایثار پیدا کریں، جذبہ قربانی پیدا کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا کامل اتباع اور اس کی اطاعت کا جذبہ پیدا کریں۔ حدیث شریف کی روح سے ان دنوں کے اندر ابن آدم کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل اللہ کو محبوب نہیں۔ قربانی کا جانور جب انسان قربان کرتا ہے ان 3 دنوں میں تو اللہ کو اس سے بڑھ کر کوئی عمل محبوب نہیں، یعنی اس وقت نہ صدقہ اور خیرات اللہ کو اتنا محبوب ہے، نہ دیگر نفلی عبادات اللہ کو اتنی محبوب ہے جتنی محبوب اللہ کو ان دنوں میں اس کی راہ میں جانور کو قربان کرنا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جانور اپنے سینگوں کے ساتھ آئے گا، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا، اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا، میزان عمل میں اس کا وزن ہوگا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے ہی اللہ کے ہاں وہ ایک مقام و مرتبہ پا لیتا ہے، اس لیے فرمایا کہ خوش دلی کے ساتھ
قربانی کیا کرو، دل کی تنگی کے ساتھ قربانی مت کرو۔ بہتر یہ ہے کہ کوئی شخص اگر قربانی کرنا خود جانتا ہے تو اپنے ہاتھ سے قربان کرے، اور اگر طریقہ نہیں جانتا تو مستحب یہ ہے کہ قربانی جہاں ہو رہی ہے اس کے سامنے وہ خود موجود ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے آپ نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا کہ اپنی قربانی کے بعد حاضر ہو جاؤ اور وہاں کھڑے ہو کر اپنے سامنے قربانی کرو۔ تو چونکہ وہاں نامحرم قربان نہیں کرتے تھے اس لیے ان کو یہ حکم ہو گیا۔ آج عام طور پر قصائی باہر سے آتے ہیں تو خواتین جو ہے وہ نامحرم کے سامنے تو نہ آئیں، لیکن جو مرد حضرات ہیں وہ سامنے کھڑے ہوں اور وہ قربانی کا فریضہ انجام دیں۔ اللہ ہم سب کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نماز کا وقت قریب ہے، نماز کا طریقہ عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کا درست کر لیجیے گا، پھر نماز ہوگی، نماز کے بعد خطبہ ہوگا، خطبے کا سننا بھی مسنون ہے۔ 2 گانا عید الاضحیٰ واجب کی نیت سے ادا کی جاتی ہیں اور ان میں 6 زائد تکبیریں ہیں۔ پہلی رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیریں ہیں۔ پہلی رکعت میں قرات سے پہلے اور تکبیر تحریمہ کے بعد 3 زائد تکبیریں، اور طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے جب تکبیر تحریمہ ہوگی تو کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے اور ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم وبحمدک۔ اس کے بعد پھر 3 تکبیریں ہوں گی۔ پہلی دونوں تکبیروں پر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور چھوڑ دیں، اور تیسری تکبیر پر ہاتھ کان تک اٹھائیں اور ہاتھ باندھ لیں۔ پھر سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت ہوگی، رکوع اور سجدے ہوں گے۔ پھر دوسری رکعت ہوگی، دوسری رکعت میں پہلے قرات ہوگی، قرات کے بعد رکوع سے پہلے 3 زائد تکبیریں ہوں گی۔ ہر تکبیر پر کان تک ہاتھ اٹھائیں اور چھوڑ دیں، اور پھر چوتھی تکبیر پر بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس طرح نماز مکمل ہوگی۔ نماز کے بعد دعا کریں گے اور دعا کے بعد خطبہ ہوگا۔ صف میں درست فرما لیجیے۔